اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. جامعہ قاسم العلوم ہماری جماعت کا معروف اور نامور ایک مدرسہ ہے. ہم سب دعا گو ہیں اللہ اس جامعہ کو قیامت کی صبح تک قائم اور دائم رکھے. اللہ کرے اس پر کبھی خزاں کا موسم نہ آئے اور ہمیشہ یہ گلشن تر و تازہ رہے. آج کی یہ مبارک تقریب تکمیل بخاری کے سلسلہ میں ہوئی. امام بخاری نے اپنی شورۂ آفاق کتاب کا جو اختتام کیا وہ میرے آقا کے اس فرمان پہ کیا کہ دو کلمے اللہ کو بہت پیارے ہیں. کلمے پیارے ہیں تو ان کلموں کا کہنے والا بھی اللہ کو پیارا ہے. زبان پر وہ بڑے ہلکے پھلکے ہیں، کل قیامت کے میدان میں وہ ترازو میں بڑے وزنی ہوں گے. اور وہ کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک کلمہ ہے سبحان اللہ اور ایک کلمہ ہے الحمدللہ.
الحمدللہ میں اثباتی پہلو ہے، اثباتی پہلو کی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ الحمدللہ میں یہ پہلو پایا جاتا ہے، آپ سادگی سے کہہ لیں ہے، یعنی اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ مسجود ہے۔ یہ معنی ہے الحمدللہ کا۔ اور سبحان اللہ میں معنی پایا جاتا ہے نہیں نہیں نہیں، اس کے والدین کوئی نہیں، اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کا کنبہ کوئی نہیں، اس کا قبیلہ کوئی نہیں، وہ عاجز نہیں، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی، وہ تھکتا نہیں، اس پر موت ہو۔ میں نے بڑا آسان سا ترجمہ کر دی۔ الحمدللہ کا معنی کیا ہے، اور سبحان اللہ کا معنی کیا ہے، نہیں نہیں نہیں۔ اس حدیث میں الحمدللہ ایک بار کہا اور سبحان اللہ 2 بار کہا۔ ایک مرتبہ پھر پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا، اس کا بیان کرنا بھی آسان ہے۔ آپ ساری زندگی کہتے رہیں اللہ عالم الغیب ہے، حاضر ناظر ہے، مشکل کشا ہے، مختار کل، کوئی آپ کی مخالفت نہیں کرے گا، کوئی آپ پر فتویٰ نہیں لگائے گا۔ اس باتی پہلو اگر آپ بیان کرتے رہیں نا، کوئی مخالفت نہیں ہوگی، لیکن جب آپ سبحان اللہ کا مفہوم بیان کریں گے کہ اللہ کے سوا عالم الغیب ہو کوئی نہیں، اللہ کا شریک ہو کوئی نہیں، اس کے علاوہ سجدوں کے لائق کوئی نہیں، تو یہ کام مشکل ہے۔ اس لیے یہاں الحمدللہ کا ذکر ایک بار کیا اور سبحان اللہ کا ذکر دوسری۔ اس باتی پہلو آپ بیان کرتے رہیں، چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو رب نے بچھایا، زمین ڈولنے لگی تو اس پر رب نے پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دیں، اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے کھڑی کر دی، سورج کو آتشی کرنیں بخش دی، چاند کو ضیاء پاشیاں، ستاروں کو جگمگانا سکھایا، پتھروں سے چشمے جاری کرنے والا ہے،
پھلوں میں رس بھرنے والا ہے۔ ساری زندگی بیان آپ کرتے رہیں، کوئی مخالفت نہیں ہوگی، کوئی بندہ آپ کو طعنہ نہیں دے گا، کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا، پھپتی نہیں کسے گا۔ لیکن جب آپ نفی کا پہلو اپنائیں گے، اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، اللہ کے سوا سجدوں کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، پھر مخالفت ہوگی، پھر فتوے لگیں گے، پھر رستے رکیں گے۔ صرف اس بات کا نام توحید نہیں ہے، توحید نام ہی نفی کا ہے۔ کتنے لوگ بندیالوی کے جملے کو سمجھ پائیں گے؟ میں آدھا جملہ کہوں، اگلا جملہ آپ سمجھ جائیں۔ بندیالوی کہتا ہے الا اللہ بعد میں ہے۔ زور سے بولو یار، اے میری قسمت چ لکھیا کہ من تھکے ہویا مجمع لبنا، اور ہر جگہ مجھے آخر میں ٹائم ملتا ہے۔ ہوں تسی بھی، میں آپ تھکے ہوئے تو تسی تھک گئے جانا، کہ اگے آئی کہانی تو اتو پی گیا پانی، پھر تے کم نہیں ٹرنا۔ میرے نال بولو الا اللہ بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ لا۔ یہاں جو تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہیں، جو اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور محفلوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں مثبت رنگ ہونا چاہیے جی، منفی رنگ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، سپ بھی مر جائے۔ اور جو بڑے سیانے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جتھے کوئی لگا ہوا تو میاں اپنی نہ بیڑ، جہاں کوئی لگا ہوا ہے لگنے دو اسے، تجھے پرائی کیا پڑی؟ نفی کا نام توحید ہے، نفی کا نام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے دن والد کے سامنے آئے، والد بت پرست ہے، بت فروخت کرتا ہے، بت بناتا ہے۔ پہلے دن والد کے سامنے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بابا خالق اللہ ہے۔ بولو، جو موحد ہو وہ بولو، جو علماء کی تقریریں سنتے رہتے ہو وہ بولو، بابا رازق اللہ ہے، بابا پیدا کرنے والا اللہ ہے، آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، اناج پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ کہا اللہ دا نام ہی نہیں لیا، پہلی تقریر میں اللہ کا نام بھی نہیں لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بابا یہ بعد میں بتاؤں گا کہ معبود کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا، عبادت کے لائق کون ہے بعد میں بتاؤں گا، سجدوں کے لائق کون ہے بعد میں بتاؤں گا، عالم الغیب کون ہے پہلے تو دسنا۔ لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سن۔ تجھے دیکھ تیرے کک کام، یہ پہلا واز ہے جناب، بابا کے سامنے ہو سکتا ہے بابا یہ ساری بات برداشت کر لیتا، پتر آنکھ لیس خیر ہے،
اگلی بات جو حضرت ابراہیم نے کہی نا وہ بابا کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا آبتی، بابا لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا پاٹ نہ کر۔ قید آباد کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم کا باپ جو تھا وہ ابلیس کی پوجا پاٹ کرتا تھا؟ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم نے بابا کے معبودوں کو کیا کہہ دیا؟ شکر ہے تسی اس ویلے کوئی نہیں سو، تسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو سمجھانا سی کہ کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ حضرت ابراہیم نے بابے دے مسلک نو چھیڑیا کہ نہیں چھیڑیا؟ جب نفی کریں گے نا پھر مخالفت ہوگی، پھر وہی بات کہوں گا، الا اللہ بعد میں ہے۔ وہ میرے دوست عزیز نوجوان کہاں ہیں جو کہتے ہیں نفی نہیں جی مثبت ہونا چاہیے؟ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں تیرا تا کلمہ ہی نفی تو شروع ہو گئے۔ لا، پہلا دن نے میرا آقا کوئے صفا پہ ہے، قوم جمع ہے، میرے نبی نے قوم کے سامنے پیغام رکھا صرف 4 لفظوں میں۔ اب تو لوگ ہم سے کہتے ہیں 1.5 گھنٹہ تقریر کرنی ہے جی، اور میرے آقا کی کوئی تقریر جو ہے نا، کوئی خطبہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں، لمبی چوڑی تقریریں نہیں۔ تساں چسکے چاندے ہو، عمل تم نے کرنا نہیں ہوتا، سن لیتے ہو۔ پیغام صرف 4 لفظوں میں، وہ 4 لفظ کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے آقا نے پیغام سنایا، جواب کیا آیا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ لوگوں نے میرے نبی کے ہاتھ چومے، لوگوں نے میرے نبی کے گلے میں ہار ڈالے۔ بولو بولو بولو، جواب کیا آیا؟ پتھر۔ پہلا پتھر مارنے والا سکا چچا ہے، پڑوسی بھی ہے، پتھر بھی مارا، بددعا بھی دی، ساڈی بولی چادر پلوتا کڈیا، کہتا ہے تبن لک سائر الیوم الہذا جماعتنا، تیرا سارا دن برباد ہو جائے، اس لیے بلایا تھا، اس لیے جمع کیا تھا۔ میرے نبی پریشان کھڑے ہیں، 40 سال سڑکوں اور گلیوں میں چلتے تھے تو لوگ کہتے تھے وہ صادق جا رہا ہے، امین جا رہا ہے، باپ دادا سے بڑھ کے احترام کرتے تھے، بچوں سے بڑھ کے پیار کرتے تھے۔ آج اچانک کیا ہو گیا؟ پتھر بھی، بددعا بھی۔ میرے نبی پریشان ہوئے نا، رب نے کہا میرا پیارا پیغمبر آپ نے جواب نہیں دینا، تیرے اور میرے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے، فرش پہ تو نے میرا گلہ برداشت نہیں کرنا اور عرش پہ میں نے تیرا گلہ برداشت نہیں کرنا، جواب بھی میں نے دینا ہے۔ رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب۔ پیغام کیا تھا میرے نبی کا؟ بولو تو صحیح یار، جواب کیا آیا ہے؟ پتھر، گلے میں رسیاں، راستے میں کانٹے، قتل کی تدبیریں، ایک طرف سے آواز آئی انت کذاب،
1 منٹ پہلے کہہ رہے تھے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی صلی اللہ ہو۔ پھر میرے نبی نے پیغام سنایا، آواز آئی انت کذاب، قید آباد کے لوگوں میں بیان کر کے چلا جاؤں گا، آپ سن کے چلے جائیں گے، ایسے نہیں، تھوڑا سا اس تہ میں اتریں، تصور کریں میں مولانا شمس الحق آپ کی مسجد کے خطیب یا جہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں، یہ اپنی مسجد سے باہر نکلیں، میں اپنی مسجد سے باہر نکلوں اور مجھے سڑک پہ کوئی بندہ کہے آج جھوٹے، میری ذہنی اذیت کا اندازہ کر سکتے ہو مجھے کتنی تکلیف ہوگی؟ کوئی مجھے کذاب کہے مجھے کتنی تکلیف ہوگی؟ میں تمام علماء دیوبند، تمام علماء اہل حدیث، یہ ساری دھرتی ان علماء سے بھر جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرے آقا کے پاؤں کے تلوے کے ساتھ جو ریت کے ذرے لگتے تھے ان کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے کوئی کذاب کہے، میری کیا حیثیت ہے؟ کتنی تکلیف ہوگی؟ جے تسی تھوڑا جہا جاگو تے میں ایتھے ایک جملہ آکھنا چاہتا، جملہ پسند آئے تو کہنا بندیال بھی اچھا جملہ کہہ گئے۔ کوئی مجھے کذاب کہے، مجھ جیسے کم علم کو، نالائق کو کتنی تکلیف ہوگی؟ کوئی آپ کے خطیب کو کذاب کہے، کتنی تکلیف ہوگی؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ وہاں کذاب اس ہستی کو کہا جا رہا ہے جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا ہے، اسے کذاب کہا جا رہا ہے۔ قرآن جس کے ماننے والوں کو کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، اس کے ماننے والے سارے کیا ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو، اس کے ماننے والے سارے کیا ہیں؟ صادق ہیں۔ جس کا ماننے والا صدیق اکبر کہلاتا ہے، لوگوں نے اسے کذاب کہا، دوسری طرف سے آواز آئی انت مجنون۔ میں اپنی مسجد سے باہر نکلوں اور کوئی مجھے کہے او پاگل، کیا بیتے گی مجھ پر؟ اور یہاں مجنون کس کو کہا جا رہا ہے؟ رب کو تسلی دینی پڑی، نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قلم کی قسم ہے اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں مجھے اس کی قسم ہے، میرے پیغمبر تو مجنون نہیں۔ صحیح ترجمہ کیتا میں، سم بکم امیون ہو گئے وہ سارے، صحیح ترجمہ کیا میں نے، میرے پیغمبر تو مجنون نہیں، صحیح کیا میں نے ترجمہ؟ نہیں صحیح کی۔ بے نعمت رب کا، اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ اس نے تو مزہ پیدا کر دیا، بے نعمت رب کا، اس نے تو لطف پیدا کر دیا۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر میں 2 قسمیں اٹھا کے تجھے یقین دلانا چاہتا ہوں تو مجنون نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے ہم نے تجھے قرآن جیسی کتاب دی ہے، قرآن ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، نبوت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، رسالت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں۔ تیسری طرف سے آواز آئی انت شاعر، شاعر ہے، شعر و شاعری کرتا رہتا ہے، یہ قرآن شعر و شاعری ہے
اور یہ نبوت کا مدعی شاعر ہے۔ اللہ نے کہا والشعراء یتبعہم الغاوون، شاعروں کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے ہیں۔ شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ میرا نبی کہتا کم ہے، کر کے زیادہ دکھاتا ہے۔ تم میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ شاعر لوگ مبالغہ کرتے ہیں۔ مبالغہ سمجھتے ہو؟ میں کدائی قبرستان چاہ گئے، کہو بھائی نہیں سمجھتے، یا کہو سمجھتے ہیں۔ مبالغہ کہتے ہیں حد سے بات کو غلط بیان کرنا، جھوٹ بولنا۔ محبوب ہوئے نا توے دے پچھلے پاسے یار تے شاعر آدھا اے 14ویں دا چند نے۔ شاعروں کا کیا؟ شاعر اپنے کلام میں مبالغہ کرتی ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے میرا محبوب جدا ہو گیا، میرا دوست تھا وہ جدا ہو گیا، اس کی جدائی میں رونے لگا۔ تو وہ رونے کی کیفیت کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے ایک دن رویا میں ہجر یار میں، 9 سمندر 200 نالے 8 ندیاں بہہ گئیں۔ چل بھائی، شاعروں کا کیا ہے؟ یہ کہتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شاعروں کا کیا ہے؟ شاعر مبالغہ کرتی ہیں، حقیقت پہ مبنی بات نہیں کرتے۔ میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ پھر ایک جملہ ذہن میں آیا، زور سے بولو یار، لطف آ جائے تو پھر سبحان اللہ کہہ دینا، مزہ نہ آئے تو بالکل نہ کہنا۔ پاگلو، میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، اور میرے نبی کے پیچھے تو ابو بکر و عمر جیسے لوگ چلتے ہیں، حضرت عثمان چلتے ہیں۔ ایک اور آواز آئی، جادوگر ہے۔ ایک اور آواز آئی، اساطیر الاولین ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں سناتا رہتا ہے۔ یہ سارے فتوے، کذاب، مجنون، شاعر، جادوگر، یہ وہ کیوں لگاتے تھے؟ کیوں لگاتے تھے؟ کیوں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے لگاتے تھے بھئی لوگ اس دے نیڑے نہ جان۔ ان کے پاس دلیل تھی کوئی نہ، وہ لوگوں کو روکنے کے لیے کہتے تھے شاعر ہے، جادو کرتا رہتا ہے، مجنون ہے۔ فتوے اس لیے لگاتے تھے کہ لوگ اس کے قریب ہو۔ یہ جتنے طلبہ بیٹھے یہ اب عملی زندگی میں قدم رکھیں گے۔ ابھی ان کے سر پہ پگڑیاں رکھی جائیں گی۔ یہ کپڑے کی پگڑیاں نہیں ہیں، پہاڑ ہے، پہاڑ جی، اسے پگڑی نہ سمجھنا، آپ کے سروں پہ پہاڑ رکھا جا رہا ہے۔ عملی زندگی میں آپ نے قدم رکھنا ہے۔ پھر آپ جب توحید بیان کریں گے نا تو تمہارے ہاتھ کوئی نہیں چومے گا، کوئی گلے میں ہار نہیں ڈالے گا، کوئی آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی آپ کو حضرت جی نہیں کرے گا، کوئی آپ کو چپکے سے نذرانہ جیب میں نہیں ڈالے گا۔ جب آپ توحید بیان کریں گے کہیں گے منکر گستاخ رسول ہے،
پیراں نو نہیں مندا، قبرستان نہیں جان دیندا، ارواح دا قائل نہیں، مر گیا مردود ہو، نہ فاتحہ نہ درود ہو، قبرستان نہیں جانے دیتے، معراج نہیں مانتے، شفاعت نہیں مانتے، نبی کے گستاخ ہیں، ولیوں کے گستاخ ہیں، پیروں کے گستاخ ہیں۔ یہ سارے فتوے آپ پر کیوں لگیں گے؟ تاکہ لوگ آپ کے نزدیک آپ سے ہٹا دیا جائے لوگوں کو۔ جب لوگوں کو بتایا جائے گا یہ خطیب صاحب جو ہیں یہ نبی پاک کے بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، اے نبی نو اپنے ہر مندے نے، لوگ کہیں گے توبہ 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 انہاں دے نیڑے۔ یہ فتوے اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ لوگ آپ کے قریب ہو نہ آئیں۔ ان سے نہیں گھبرانا، ان فتووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ورنہ بتاؤ جتنے لوگ بیٹھے ہو، تم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو؟ کیا مانتے ہو؟ عبداللہ؟ کیا مانتے ہو رسول اللہ؟ کیا مانتے ہو کلمۃ اللہ؟ کیا مانتے ہو بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ کیا مانتے ہوئے ماں کی گود میں بولے؟ کیا مانتے ہوئے انہیں انجیل ملی؟ کیا مانتے ہو انہیں معجزے ملے؟ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو؟ عیسائی کہتے ہیں تساں عیسیٰ نو نہیں مندے، تم مسلمان جو ہو تم عیسیٰ کو نہیں مانتے ہو، کرو مطمئن عیسائیوں نو، بتاؤ ان کو۔ وہ عیسائی کہتی ہیں تم عیسیٰ کو نہیں مانتے ہو، ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں عبداللہ مانتے ہیں، کلمۃ اللہ مانتے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے مانتے ہیں، ماں کی گود میں بولے مانتے ہیں، انہیں انجیل ملی مانتے ہیں، انہیں معجزے ملے مانتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں اے مننا نہیں، اللہ دا پتر منو۔ صحیح کہتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ تم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے ہو؟ تم جو اہل سنت ہو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام نہیں کرتے ہو؟ زور سے بولو ذرا، زور سے بولو، کیا کہتے ہو؟ وہ پیدا ہوئے تو انہیں گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی، ان کے کان میں آذان میرے نبی نے کہی تھی۔ ان کی زبان کو میرے نبی اپنی منہ میں لے کر اس طرح چوسا کرتے تھے جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوسا کرتے۔ ایک روایت پہ اعتماد کروں، حضرت حسین کو جھولی میں اٹھا کے میرے آقا کہتے ہیں افتح فاک یا بنیا، میرے پیارے بیٹے منہ کھولو۔ ننھا حسین منہ کھول دیتا، میرا نبی اپنی لعاب اس کے منہ میں ڈال دیتے۔ اور ایک روایت پہ اعتماد کروں، حضرت حسین کے پیٹ میں دنیا کی جو پہلی خوراک پہنچی تھی وہ میرے آقا کا لعاب مبارک، معمولی ہے لعاب۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک پیٹ میں جو میرے نبی کا لعاب پہنچا تھا معمولی چیز ہے؟ حضرت علی کی آنکھوں پہ لگا دیں تو وہ آنکھیں ساری زندگی کبھی نہ دکھیں، اور ابو بکر کی ایڑی پہ لگا دیں۔ کدائی میں اردو شروع ہو گیا تو شاید اردو نہیں سمجھ آ رہی، سمجھ آ رہی نا تو؟ ابو بکر کی ایڑی پہ لگائیں تو سانپ نے جو ڈس لیا تھا اس کا زہر ختم ہو جائے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، طلبہ بھی بیٹھے ہیں، یہ جو سانپ کے ڈسنے کا واقعہ ہے یہ حدیث میں نہیں، کسی حدیث میں نہیں، یہ تاریخی واقعہ۔
حدیث میں ہوتا تو میں اس پر لب کشائی کبھی نہ کرتا. میری مجال ہے ایک بات حدیث میں آ جائے اور میں اس پر لب کھولوں، کبھی نہیں. تاریخ ہے، تاریخ کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے اور تاریخ کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے. اس میں کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں. اس طرح سمجھا تو گمراہ ہو جائے گا؟ نہیں. اس طرح سمجھنا حق ہے؟ نہیں. لوگ کہتے ہیں سانپ نے ڈنگ مارا، اس سوراخ میں تھا سانپ، اس نے صدیق اکبر کی اڑی پہ ڈنگ مارا. بندیالوی کہتا ہے نہیں، میرے آقا اس غار میں آئے نا تو سانپ بے قرار ہوا. میرے آقا کے چہرے پرانوار کو دیکھنے کے لیے رب نے کہا میرے نبی تک پہنچنا چاہتا ہے نا، ابو بکر کے قدم چوم کے آ. جس نے ابو بکر کے قدم نہیں چومنے اس نے میرے محمد تک بھی نہیں پہنچنا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسین کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ احترام کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ انہیں گھٹی میرے نبی نے لگائی، ان کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی، ان کا نام میرے نبی نے رکھا، انہیں اپنے کاندھوں پہ بٹھایا. مانتے ہو؟ زور سے بولو. شین کہتا ہے، شین کہتا ہے تم سنی حسین کو نہیں مانتے ہو. کرو مطمئن، جاؤ کرو مطمئن. فتوے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی کے متعلق الزام لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں تم سنی نہیں مانتے ہو حضرت حسین کو. میں نے کہا میرے نبی کا نواسہ ہے، اسے گھٹی میرے نبی نے لگائی، اس کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی، اس کے منہ میں لعاب میرے نبی نے ڈالا، کاندھے پہ سوار کیا. وہ میرے نبی کا صحابی ہے. مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں. انہوں نے کہا اے مننا نہیں، مننا اے وے محرم دا چند چڑھے نا، یہ ہے ماننا. صحیح کہتے؟ کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بھئی جس طرح وہ سمجھتے ہیں اس طرح مانے ہم. حضرت عیسیٰ کو اس طرح مانے جس طرح عیسائی کہتے ہیں. امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، احترام کرتے ہو یا نہیں؟ زور سے بولو، زور سے آواز آئے میری کانوں تک. کیا مانتے ہو؟ امام الانبیاء مانتے ہو؟ بے شک تو کہو. خاتم النبیین مانتے ہیں، رحمت للعالمین مانتے ہیں، شفیع المذنبین مانتے ہیں، صاحب قرآن مانتے ہیں، صاحب معراج مانتے ہیں، حوض کوثر کا ساقی مانتے ہیں، مقام محمود کا دولہ مانتے ہیں، لواء الحمد کا حامل مانتے ہیں. جنت کا دروازہ سب سے پہلے میرا نبی کھٹکھٹائے گا، مانتے ہیں. جسمانی معراج ہوا، بلندیوں پہ پہنچائے گئے، مانتے ہیں. بولو بولو، مانتے ہیں مانتے ہیں. ہمارے دوست کہتے ہیں اے مننا نہیں، نور من نور اللہ، منو تا مننا ہے. صحیح کہتے؟ جس طرح تم کہو اس طرح مانا جائے. مشکل کشا مانے، عالم الغیب مانے، حاجت روا مانے. پھر کہتے ہو یہ محبت نہیں کرتے نبی سے، یہ محبت نہیں کرتے ولیوں سے. نبیوں سے محبت کرو، نبیوں والی. ولیوں سے محبت کرو، ولیوں والی. رب سے محبت کرو.
ایک بندے کی شادی ہو گئی، 6 مہینے بڑا چنگا سلسلہ چلیا، میاں بیوی بڑا پیار محبت۔ 6 مہینے کے بعد بیوی ذرا کھچی سی رہنے لگی، ناراض۔ یہ بڑا پریشان، اس ایک دڑے پوچھ لیا، کچھ ناراض لگتے ہو، ساڈے کول کیڑی خطا ہوئی ہے؟ اس کہ اچھا تین حالیں اپنی خطا دا بھی پتہ نہیں، ٹھیک تین اپنی غلطی دا بھی پتہ نہیں۔ اس کہ خدا دی قسم ہے من پتہ نہیں۔ اس کہ 6 مہینے ہو گئے، روزانہ دکان بند کر کے آنا، سیدھا ماں دے کمرے جانا، اس کے قدم پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے اماں جی ٹھیک ہو، تھوڑی صحت ٹھیک ہے؟ تیری زبان سڑدی ہے، کدی میں بھی اماں آکھ، اس نو ہر روز اماں آکھنا، کدی میں بھی اماں آکھنا۔ اس کیا پاگل دی بچی، تین اماں آکھن سمجھ دے گیا ہونے تسی یہ حالے بھی تسا نہ سمجھے، کدی سن گھونگٹ پا کے بھی نچن دیتا کرو یار، تسی آتے ہو سب کچھ گھونگٹ لا کے نچو۔ جو محبت ماں سے کرنی ہے نا وہ بیوی سے نہیں کرنی۔ ہم عقل مند لوگ ہیں، ہم غیرت مند لوگ ہیں۔ جو محبت بہن سے کرنی ہے نا وہ بیٹی نال، جس نگاہ سے بہن کو دیکھنا ہے اس نگاہ سے بیٹی کو نہیں دیکھنا، اور جس نگاہ سے بیوی کو دیکھنا ہے اس نگاہ سے ماں کو نہیں دیکھنا۔ بیٹی کو بیٹی سمجھنا ہے، بیوی کو بیوی سمجھنا ہے، ماں کو ماں سمجھنا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے ولی کو ولی سمجھنا ہے، نبی کو نبی سمجھنا ہے، اور رب کو رب سمجھنا ہے۔ تو رب والی محبت کرن لگا نبی نال، اے انہی ہویا جنہیں ماں والی محبت بیوی نال۔ تین کون عقل مند آکھے؟ ہم عقل مند لوگ ہیں۔ محبت کا معیار الگ الگ ہے، ولی کے ساتھ اور نگاہ، نبی کو اور نگاہ سے، اور رب کو اور نگاہ۔ ان فتووں سے کبھی نہیں گھبرانا، لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ خدا گواہ ہے میرے کو سبق لاؤ تو طالب علم، میرے مخالف پورا ٹل لا کے من جو کچھ بھی آکھ دے رانا، کعبہ دے رب دی قسم ہے میرے کان تے جوں بھی کدی نہیں رہیں گی۔ گستاخ ہے، بے ادب ہے، کومنٹ میں گالیاں نکالتے، ماں بہنوں کی گالیاں، ہماری تقریر لگی ہے نیچے گالیاں ماں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی۔ ہم نے کہا کوئی نہیں، برتن سے وہی کچھ باہر آتا ہے جو برتن کے اندر ہے۔ تمہارے پاس گالیاں ہیں وہی باہر آنی، ان سے قطعاً نہ گھبرایا کرو۔ اگر کائنات کے تاجدار کو توحید بیان کرنے پر مجنون کہا گیا ہے، کذاب کہا گیا ہے، شاعر کہا گیا ہے، پتھر مارے گئے ہیں، میں تے تو کوئی انہاں نالوں وڈے ہاں؟ یہ مسلک چھوڑو توحید بیان کرنا، چھولیاں دی ریڑی لاؤ، بازار چھولیاں دی ریڑی لا لاؤ، چھوڑ دو یہ فیلڈ۔ اور اگر یہ فیلڈ اپنانی ہے الزام بھی لگیں گے، بہتان بھی لگیں گے، فتوے بھی لگیں گے، پھپتیاں بھی کسی جائیں گی، مقتدی کم ہوں گے، چندے بھی بند ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا، گالیاں، تانے۔ مزہ تب ہے ادھر بھی کانٹے ہوں، ادھر بھی کانٹے ہوں، ادھر بھی کانٹے ہوں، ادھر بھی کانٹے ہوں، اور تم درمیان میں گلاب کے پھول کی طرح مسکرا رہے ہو۔
گلاب کے پھول کو کبھی نہیں دیکھا آپ نے؟ وہ کانٹوں میں گھرا ہوا ہے، مسکرا رہا ہے۔ ان الزامات سے کبھی نہیں گھبرانا، ان فتووں سے کبھی نہیں گھبرانا، اللہ کی توحید کو بیان کرنا ہے۔ خدا گواہ ہے، میں سرگودج نہ ہفتہ وار محفل ذکر شروع کرنا، پہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ مسیت وچ، پھر جب اکٹھے ہو جائیں تو میں کہوں بھائی بتیاں بند کر دو، دروازے بھی بند کر دو، اکھاں بھی بند کر لو، اتے کپڑے پا لو، شروع ہو جاؤ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ سال کے بعد میرے کول بھی لینڈ کروزر ہوئے گی، پیسے آئیں گے، دولت آئے گی، حضرت جی لوگ میرے گھٹنے کو ہاتھ لگائیں گے، میں یہ کام شروع کر دوں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ میری تفسیر کے استاد ہیں، وہ کہتے تھے تو بازار میں آئے تو لوگ تیرے گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، حضرت جی کرتے ہیں، اور میں اپنے گھر سے باہر نکل کے مسجد کی طرف آؤں تو لوگ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں توبہ توبہ۔ وہ کہتے کیوں؟ میں انہاں دی ماں ماری ہے؟ میں مجھے دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ پھر وہ اس کے بعد وجہ بیان کرتے ہیں، وجہ سنو۔ حضرت شیخ کہتے تھے تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تو بند کمروں میں الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے اور غلام اللہ منبر پر الہ کا معنی بیان کرتا ہے۔ یہ میرے نبی کو مار پڑ رہی ہے، فتوے پھبتیاں کس جملے پر؟ لا، زور سے بولو الا اللہ۔ ان بچوں کے، یہ جو ہمارے طلبہ ہیں، بچے ہمارے، ان کے مہمان آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے دوسرے عقیدے کے ہمارے بھائی بھی آئے، دوسرے مسلک کے ہمارے بھائی بھی آئے، ان کے رشتہ داروں میں کوئی ہوں، یا قید آباد سے ہی آئے ہوں کہ چلو مرکزی مسجد میں پروگرام ہے سننے کے لیے جاتے، دوسرے مسلک کا کوئی میرا بھائی یہاں موجود ہے تو بندیال بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہے، خدا کے لیے مجھے اس سوال کا جواب دے دو، پیغام میرے نبی کا کیا تھا؟ یہ جو پیغام ہے لا الہ الا اللہ، اس میں دور دور تک کہیں نظر آ رہا ہے کہ 307 بت جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کے سجدے نہ کرو؟ آ رہا ہے نظر کہیں؟ لا الہ الا اللہ میں نظر آ رہا ہے کہ 360 بت جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کی نظر و نیاز نہ دو؟ ہے کہیں؟ انہیں مت پکارو، وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے، ہے کہیں؟ ہے کہیں؟ پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ پھر انہیں تکلیف، میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا، میرا نبی یہ بھی نہیں کہتا ان کے سجدے نہ کرو، نظر و نیاز نہ دو، ان کو مت پکارو، وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ عالم الغیب نہیں۔ پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ جواب نہ دو، اتنی مہربانی تے کرو، بھئی سوال بنتا کہ نہیں؟ بولو، اگر سوال بنتا ہے نا تو جواب بھی بندیال بھی خود دے دیتا ہے۔ تکلیف اس لیے ہوئی کہ الہ کا لفظ عربی تھا، وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری، عربی ان کی مادری زبان تھی۔ ہماری مادری زبان کیا ہے؟ پنجابی۔ کئی لوگ ہیں ان کی مادری زبان پشتو۔ کبھی آپ نے غور کیا بھئی یہ زبان کو مادری کیوں کہتے، پدری کیوں نہیں کہتے؟ باپ کی زبان پدری زبان،
مادری کیوں کہتے ہیں؟ کسی ٹیچر نے بچے سے پوچھا کہ زبان کو پدری زبان کیوں نہیں کہتے، مادری کیوں کہتے ہیں؟ بچہ کہنے لگا اماں ابے نو بولن ہی نہیں دیندی، اماں ابے نو بولن ہی نہیں دیندی، اس واسطے مادری زبان آکھتے۔ عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا معنی جانتے تھے، الہ میں کن کن صفتوں پائی جاتی ہیں اس کو وہ جانتے تھے، انہوں نے سنا، پیچھے لا ہے، آگے الہ ہے، اللہ کے ساتھ بچا ہے تو صرف اللہ۔ انہوں نے سمجھ آ گئی اس کلمے دا مطلب اے وے جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نا انہاں دے پلے، ان کو سمجھ آ گئی۔ ہماری زبان کیا ہے؟ پنجابی، اردو، الہ کا لفظ کیا ہے؟ عربی۔ ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی انہیں الہ مانا ہے، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، غیر اللہ کی نظریں نیازیں بھی دیتے رہتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے سوا اوروں کو عالم الغیب بھی مانتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں الہ کے معنی کا پتہ نہیں، مفہوم کا پتہ نہیں ہے۔ میں بندیال کے قریب کھڑا ہوں، بندیال میرا آبائی پہ گاؤں ہے، ہماری پیدائش سے پہلے کی بات ہے۔ بندیال حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان تشریف لائے تھے جلسے میں، ہماری پیدائش سے پہلے کی بات۔ آپ میں سے تو کوئی بندہ نہیں بولے گا کہ میں نے شیخ القرآن کی تقریریں سنی ہیں یا میں نے انہیں دیکھا ہے، اس لیے نہیں بولے گا کہ میری عمر کے دائی ظاہر نہ ہو جائے، لوگ سمجھیں گے بڈھا ہے تے اس شیخ القرآن دیا تقریریں سنیاں۔ میں نے حضرت شیخ القرآن سے 2 مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی۔ عالم ہم نے بڑے دیکھے لیکن بہادر عالم غلام اللہ خان جیسا کو نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ ایسے بچے مائیں جنتی ہیں خال خال، کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ اب وہاں بڑی مخالفت دونوں مسلکوں کی، حضرت شیخ القرآن نے نہ کسی کو بتایا نہ جتایا، چپ کر کے فریق مخالف کی مسجد میں جا پہنچے۔ نیچے ملک کھڑے تھے، ان سے کہنے لگے میں کیمبل پور سے آیا ہوں، اس وقت اٹک نام کیا تھا؟ کیمبل پور۔ میں کیمبل پور سے آیا ہوں، پنڈ کا نمبردار ہوں، آپ کے مولانا سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ انہاں سمجھا بے بھی ذمہ دار ہے تے نمبردار ہے تے مجھاں دیاں بھیڑاں ہوندیاں، انہاں کیا ہو جی آؤ۔ مولانا اوپر بیٹھے تھے، یہ جی کیمل پور سے آئے ہیں، پنڈ کے نمبردار ہیں، چودھری ہیں وہاں کے، ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا یہ پوچھو۔ حضرت شیخ القرآن نے فرمایا لا الہ الا اللہ دا معنی پوچھنا جی، لا الہ الا اللہ دا معنی پوچھو۔ اس آ کہ تو ایڈا وڈا ہو گیا تے نالے لا الہ الا اللہ دا معنی نہیں آندا، اور ساری زندگی حل چلائیں جی تے زمینہ وائیاں جی، وقت ہی نہیں ملے، آج یہ گزر رہا ساں۔ میں آکھا بڑے عالم نے، اس آکھا نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ شیخ القرآن نے کہا نہیں کوئی، میں نے سمجھ آ گئی یہ میری زبان ہے، مگر میں نے سمجھ آ گئی یہ میری زبان ہے۔ مولانا اے معبود کی ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر، شیخ نے کہا نہیں کوئی، سمجھ آ گئی، لائق سمجھ آ گئی، مگر سمجھ آ گئی، اے مولوی جی عبادت کی ہے؟ او کچھ سمجھ گیا بھئی اے نیرا جٹ نہیں، اے یملا بنے ہویا، یہ جنیاں گلاں کرن لگا ہویا نا، یہ گلاں مولوی والیاں۔ اس نے کہا نہیں کوئی پوجا کے لائق مگر اللہ۔ شیخ نے کہا نہیں کوئی، سمجھ آ گئی، مگر سمجھ آ گئی۔ مولوی جی یہ پوجا کی ہے، یہ تو ہندی ہے تے میں نے ہندی نہیں آتی۔
اس نے کہا نہیں کوئی پرستش کے لائق مگر آپ نے پڑھا ہے حضرت شیخ سے؟ پڑھا ہے۔ حضرت شیخ کی طبیعت میں تھوڑا سا لاؤبالی پن تھا، تیزی تھی ذرا۔ پہلے وہ مانا کر چکا تھا نہیں کوئی پرستش کے لائق، نہیں کوئی پوجا کے لائق، نہیں کوئی پوجا کے لائق۔ پھر اس نے مانا کیا نہیں کوئی پرستش کے لائق۔ شیخ نے کہا واہ مولوی جی واہ، ایڈی ساری پوجا من سمجھنا ہی پہ آندی، تو ایڈا سارا پرستش کڈ مارے۔ اس نے کہا تو غلام اللہ خان تھا نہیں، انہاں کہا تو اس نو چھوڑ۔ اس طالب علمہ نو اشارہ کیتا ضرب یضرب ضربا۔ شیخ آکھیا مولانا گل سنو، یہ مار کے سمجھانا ہی نہ تو من سمجھ آ گئی، تے جو اونج سمجھانا ہی تو من کک سمجھ نہیں آئی۔ الہ میں نہ دس۔ ادھر میرے والد صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے اپنے ملک بھیجے، حضرت شیخ کو وہاں سے بحفاظت نکال کے لائے۔ میرے والد صاحب ناراض ہوئے، آپ ادھر کیوں گئے، کوئی نقصان ہو جاتا۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کوئی فائدہ ہویا جان دا، کی فائدہ ہویا؟ شیخ نے کہا مولانا دو ملکاں دے پیراں تلوں میں زمین کڈ آئے ہیں، میں نکلیا نائم تے او پوچھ دے پین اپنے مولوی کول بے کچھ شک سانوی پہ گئے، کچھ شک الہ دا میں نہ دس۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اوہو میں صرف اگر آپ اجازت دیں تو 5-7 منٹوں میں آپ کو الہ کا میں نہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ کوئی دوسرے مسلک کے میرے بھائی آئے ہیں تو وہ غور کر لیں، اس پر سوچیں، جا کے غور کریں۔ میں نے 40 درسوں میں سرگودا میں مسئلہ الہ بیان کیا تھا، 40 درسوں میں، وہ کیسٹوں میں محفوظ ہے، اس ویلے اے مصیبت کو نہیں سی۔ یہ سن 2000 سے پہلے کی بات ہے، یعنی آج سے تقریباً 28 سال پہلے۔ وہ جو 40 درسوں میں نے مسئلہ الہ بیان کیا، وہ میں تو 5-7 منٹ ہی سمجھانا چاہتا۔ اللہ من توفیق دے دے۔ توجہ ہے آپ کی؟ 2 صفتیں صرف الہ کی ہیں۔ اب آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے تاکہ سبق آپ کو یاد ہو جائے۔ 2 صفتیں صرف کس کی ہیں؟ اللہ کی نہیں کہنا، الہ کی، جس میں وہ 2 صفتیں مان لی جائیں اس کو الہ مان لیا، چاہے زبان سے کہے یا بے شک زبان سے کہتا رہے لا الہ الا اللہ، الہ والی صفت مان لی کسی میں، اسے الہ مان لی۔ اس کی میں دلیل دے دیتا ہوں، علماء میری اس دلیل پر ذرا غور کر لیں، شاید اس سے پہلے علماء نے اس پر توجہ نہیں کی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، عیسائیوں نے اپنے مولویوں کو اور پیروں کو رب بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ بولو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا، رب۔ حاتم تائی کا بیٹا عدی مسلمان ہو کے آیا، اس نے یہ آیت پڑھی، وہ عیسائی تھا، ساری زندگی عیسائیت میں گزاری، اس نے یہ آیت پڑھی عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میرے آقا کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں ساری زندگی عیسائیت میں گزار کے آیا ہوں، کوئی عیسائی اپنے مولویوں اور پیروں کو رب نہیں کہتا، کوئی رب نہیں مانتا، یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عدی یہ بتا، جس چیز کو تمہارے مولوی اور پیر حلال کہہ دیتے تھے بغیر دلیل کے حلال مان لیتے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ اور جس چیز کو تمہارے مولوی اور پیر حرام کہہ دیتے تھے بغیر دلیل کے حرام مان لیتے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ میرے آقا نے فرمایا یہی معنی ہے رب بنانے کا۔ اور سمجھو کہ کون نہیں سمجھے؟ زبان سے تو وہ بھی رب نہیں کہتے تھے، حلال حرام کرنا صفت کس کی تھی؟ رب کی۔ 2 صفتیں صرف الہ کی ہیں، جس میں مان لی جائیں گی اس کو کیا مان لیا؟ غور سے بولو،
الہ مان لیا، پہلی صفت وہ عالم الغیب ہے، میں جس کی نظر و نیاز دے رہا ہوں میرے حالات سے واقف ہے، میرے حالات کو جانتا ہے، اسے تسلط غیبی حاصل ہے۔ پہلی صفت الہ کی کیا ہے؟ عالم الغیب ہونا۔ دوسری صفت الہ کی ہے مختار کل ہونا، میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، وہ مالک ہے، قادر ہے، قدیر ہے۔ یہ دو صفتیں صرف الہ کی ہیں، جس میں یہ دو صفتیں یا دو میں سے ایک صفت مان لی جائے گی اس کو کیا مان لیا؟ کلمے میں کیا کہا تھا؟ میں اس پر کتنی آیتیں پڑھتا چلا جاؤں، خدا گواہ ہے، سرگودا یہاں سے کوئی دور نہیں، ہوں تو سڑک بھی چنگی بن گئی، آپ آئیں میں آپ کو 20 آیتیں دکھا دیتا ہوں۔ یہاں مولانا شمس الحق صاحب کے پاس آ جائیں، حضرت شیخ الحدیث کے پاس آ جائیں، مولانا امان اللہ صاحب کے پاس آ جائیں، آئیں ان کے پاس، یہ آپ کو 20 آیتیں دکھائیں گے الہ کی۔ یہ دو صفتیں صرف الہ کی ہیں۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر 5، 6، 7، سورت طٰہٰ کی آیت نمبر 5، 6، 7، 8۔ جاؤ گھروں میں جس عالم کا ترجمہ موجود ہے اٹھاؤ، انہی دونوں صفتوں کو ذکر کیا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے۔ لہو کا کیا میں نے؟ اسی کا ہے۔ علامہ آلوسی نے کہا خلقن و ملکن و تصرفن و تدبیرن و اختیارن و احیان و اماتتن، ہر لحاظ سے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے، اسی کا ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، اسی کا ہے جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، اسی کا ہے۔ کون صفت آ گئی؟ کون صفت آ گئی؟ مالک، مختار۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، اگر تو زور سے بات کرے کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ وَأَخْفَى، راز سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز، راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز مولا، راز وہ ہوتا ہے جو میرے دل میں نہ میری اہلیہ کو پتا، نہ میرے شاگردوں کو پتا، نہ میرے بھائیوں کو پتا، نہ میری برادری کو پتا، نہ میرے دوستوں کو پتا، صرف مجھے پتا ہے۔ مولا یہ بڑی مخفی چیز ہے، بڑی مخفی چیز ہے۔ اس سے بھی زیادہ مخفی اخفا وہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا، سنیے اور موحد لوگ لطف لیجئے۔ مفسرین نے لکھا راز وہ ہے جو تیرے دل میں آ گیا، تجھے اس کا پتہ چل گیا، میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو راز ابھی تیرے دل میں نہیں آیا 20 سال کے بعد آئے گا، میں اب اس کو جانتا ہوں۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، یہ دو صفتیں جب اللہ نے ذکر کر لی، مختار کل بھی میں ہوں، عالم الغیب بھی میں ہوں، تو آگے نتیجہ نکالا اگر یہ دو صفتیں میری ہیں تو پھر مانو اللہ لا الہ الا ہو، پھر میرے سوا الہ۔ سورت نمل پڑھیں، ہدہد کی وہ تقریر پڑھیں جو سلیمان کے دربار میں ہدہد نے کی تھی۔ انہی دو صفتوں کو ذکر کر کے ہدہد نے کہا تھا اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔